جب سن 60 ہجری معاویہ ابن ابی سفیان اس دنیا سے رخصت ہوا، لیکن امام حسن علیہ السلام سے کیے جانے والے صلح نامے کی شرائط کے برخلاف اس نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یزید ابن معاویہ نے اپنے باپ کی موت کے فوراً بعد اپنی خلافت کا اعلان کرتے ہوئے قاصدوں کو مدینہ المنورہ کی جانب روانہ کیا۔ اس نے مدینے کے گورنر ولید ابن عتبہ کو لکھا، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے ہماری بیعت طلب کرو۔ اگر یہ افراد بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے ہماری جانب روانہ کرو۔ ولید اس خط کو پاتے ہی مضطرب ہو گیا اور اس نے مشورے کی غرض سے فوراً مروان ابن حکم کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ ولید نے یزید ابن معاویہ کا خط مروان ابن حکم کو دکھایا۔ مروان اس خط کو پڑھتے ہی حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ مروان انتہائی مکار اور چالاک انسان تھا اور دشمنی اہل بیت سے بھرپور تھا۔ اس نے ولید کو مشورہ دیا کہ ایک چھوٹے بچے کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا جائے، اور اگر امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کریں تو اسی دربار میں فوراً ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ولید کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ولید سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ آپ بنی ہاشم کے جوانوں کے جھرمٹ میں ولید کی رہائش گاہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے بنی ہاشم کے جوانوں کو کہا کہ اگر تم میری اونچی آواز سنو تو ولید کے گھر میں داخل ہو جانا، میں اکیلا ہی اندر جاؤں گا اور ولید سے ملاقات کروں گا۔ ولید نے یزید ابن معاویہ کا خط امام حسین علیہ السلام کو دکھایا۔ امام علیہ السلام نے خط پڑھ کر انتہائی حیرت کا اظہار کیا اور کہا، تعجب ہے، کیا یزید اس منصب کے قابل ہے؟ مروان ابن حکم کے جو اس وقت اس محفل میں موجود تھا فوراً اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے حسین، یزید ابن معاویہ آپ سے زیادہ قابل اور اس منصب کا حقدار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، افسوس اے حکم کے بیٹے، یہ تو نے کیا کہا کہ یزید مجھ سے زیادہ اس منصب کا حقدار ہے؟ امام کے جملے سن کر مروان بھی طیش میں آ گیا اور اپنی نشست سے کھڑے ہو کر کہا کہ بیعت کے بغیر اس محل سے باہر نہیں جا سکو گے، بیعت کرو یا قتل ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام مروان کی جانب سے ایسے جملے سن کر انتہائی غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، اے حکم کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید مجھے قتل کرے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں موت کی ان دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا اور یزید کی بیعت کر لوں گا؟ امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اور آپ انتہائی غصے کے عالم میں ولید کے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ مروان ابن حکم کے جو اپنی دشمنی اہل بیت کی وجہ سے مشہور تھا، ولید سے کہنے لگا کہ اگر تم حسین کو قتل کر دیتے تو مدینے کے باقی معززین خوف زدہ ہو کر یزید کی بیعت کر لیتے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ اپنے جد کی قبر سے لپٹ کر کریا اوزاری کرنے لگے اور اسی عالم میں غنودگی کی حالت میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جد آپ سے فرما رہے ہیں، اخرجوا الی العراق، بیٹا حسین عراق کی جانب حرکت کرو۔ گویا یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے واضح پیغام تھا کہ اب امام حسین علیہ السلام کو کیا فریضہ انجام دینا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی روانگی کی شب ایک مرتبہ پھر اپنے جد کی قبر کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے جد کی قبر پر ہاتھ بلند کیے اور دعا کی،
بار الہا یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میں یہاں ایک ایسے کام سے آیا ہوں کہ جس کا تجھے علم ہے۔ بار الہا میں اچھے کاموں کو پسند کرتا ہوں اور برے کاموں سے نفرت کرتا ہوں۔ اے صاحب ذوالجلال والاکرام، میں اس قبر اطہر اور جو اس میں محو خواب ہیں ان کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس پر تو راضی ہو اور جس پر تیرے نبی محمد کی بھی مرضی ہو میرے لیے وہی قرار دے۔ اپنے جد سے رخصت کے بعد امام حسین علیہ السلام جنت البقیع کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی قبر کی جانب روانہ ہوئے اور اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی قبر سے رخصت ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی جانب روانہ ہوئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے جد کی قبر کی جانب گئے اور جب اپنے بھائی حسن کی قبر کی جانب گئے تو آپ کا انداز مختلف تھا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ فاطمہ زہرا کی قبر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ اس طرح روانہ ہوئے کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی جانب جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کافی دیر اپنی والدہ کی قبر پر گریہ زاری کی کہ گویا جیسے اپنی والدہ سے آخری ملاقات کر رہے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا کاروان 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ المنورہ سے روانہ ہوا۔ مروان ابن حکم کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بغیر بیعت کیے مدینے سے روانگی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ غصے میں تھا، اس نے یزید ابن معاویہ کو خط لکھا، میرے آقا موقع ہاتھ سے نکل گیا اور حسین ابن علی اور ان کے ساتھی مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ یزید ابن معاویہ اس خط کو پڑھتے ہی بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ تم پر لعنت ہو کہ تم نے حسین کو بیعت کے بغیر مدینے سے جانے دیا۔ اب حسین کو مکے میں قتل کر دو، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پردے سے ہی کیوں نہ لپٹے ہوں۔ Hussein